پھر کیا ہوگا؟ سارا کچھ کمانے میں اور ساری راحتوں اور آرام کو جمع کرنے میں جس نے اللہ کے دیے ہوئے اس مہلت کو تو نے برباد کر دیا، اس وقفے کو تو نے ضائع کر دیا، اس موقع کو تو نے ضائع کر دیا کہ جو پلٹ کر پھر نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا بھی کوئی نادان ہوگا کہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کرتا رہا بس میری آنکھ لگنے کی دیر ہے، وہ تو پچھلوں کے کام آئے گا، اس کا تو کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہ وہ صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا صحابیو بتاؤ مال کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ مال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جو ہم کھاتے ہیں، کماتے ہیں، پہنتے ہیں، گھر بناتے ہیں جس دنیا میں، یہ مال ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مال نہیں ہے، جو کھاتے ہو وہ تو کھایا گیا، جو پہنتے ہو وہ پہنا گیا، جہاں رہتے ہو وہ تو رہا گیا، یہ تو سب کچھ رہ جائے گا، یہ تو تمہارا مال نہیں ہے۔ تو آقا آپ ہی فرما دیں کہ ہمارا مال کیا؟ فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملے گا، جو مرنے کے بعد ملے گا، وہ مال جو یہاں ہم تیار کر کے جائیں گے اور مرتے ہی، بلکہ قبر میں تو بعد میں جاتا ہے وہ مال، تو انسان روح کے پرواز ہونے کے وقت حالت نزع میں دکھا دیا جاتا ہے، حالت نزع میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ اصل مال ہے۔ تو جو روح اس میں آ کے زین للناس حب الشہوات، دنیا کی محبتوں اور چاہتوں میں گم ہو گئی، وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اور جو یہاں جس نے اس دنیا کے برتنے کو برتا، کمانے کی چیزوں کو کمایا، آرام کی چیزوں کو لیا، برتا، کمایا، محنت کی، سے اللہ نے کہیں منع نہیں فرمایا تھا، جو کیا، مگر یہ ساری چیزیں اس ایک خیال کے تابع رکھی کہ یہ سب کچھ میں کما رہا ہوں تاکہ اس 4 روزہ زندگی کو بھی سکون پہنچے، مگر اس سے بڑھ کر اگلی زندگی کو پرسکون کر لیں۔ کیونکہ جو کچھ کما کے یہاں چھوڑ گیا، جو کچھ کما کے، اس میں سے کوئی رتی اس کے کام نہ آئے، وہ تو پیچھے اولادوں کے لیے، وراثتوں کے لیے رہ گیا، اس کے خاندان کے جھگڑوں کے لیے رہ گیا، پچھلوں کے لیے رہ گیا، وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور اس کو آگے جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو وہی ہے جو اس نے جیتے جی آگے روانہ کر دیا۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے ما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کما کے آگے بھیجا، جو تمہارے ہاتھوں نے کما کر آگے بھیجا، آگے بھیج لو، آگے بھیج لو۔ قرآن مجید بار بار فرماتا اپنا کچھ عمل آگے بھیج لو تاکہ تم جاؤ تو تمہارا گھر آگے تیار ہو چکا، تمہارا گھر آگے تیار ہو چکا۔ سو جب انسان اس دنیا کا عرصہ ختم کر کے موت کی طرف جاتا ہے تو موت کا عین وقت حالت نزع کہلاتا ہے۔ اس وقت 2 طرح کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، نیکی میں، تقوی میں، فرما برداری میں اور آخرت کے سنوارنے میں بسر کی تھی تو جنت کے ملائکہ، خوش صورت اور خوبرو ملائکہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قبر میں جانے سے پہلے، روح کے پرواز ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس نے دنیا کا فکر رکھا اور آخرت کا فکر نہ کیا، اور دنیا کمائی مگر اس میں رہ کر آخرت نہ کمائی، اگر ایسی زندگی بسر کر کے آیا تو انتہائی کریہ اور خوفناک شکل میں کچھ ملائکہ اس کے سامنے آتے ہیں، ان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ کیفیت کراہت کی اور خوف و ہراس کی اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور پرواز روح کا منظر اس کے لیے بڑا گھناؤنا اور بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر اس وقت ہر مرنے والے شخص کو جنت و دوزخ دونوں دکھائے جاتے ہیں۔ موت سے قبل، موت کے وقت، عین حالت موت میں مرنے والے شخص کو جنت اور دوزخ دونوں دکھا دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت، جو شخص جنتی ہے اس کو تو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا مقعد اور تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم جا رہے ہو، جس میں وہ خوش ہوتا ہے اور وہ مسکراتا ہے، اور اس کی اس مسکراہٹ کی حالت میں جو اس کے مرنے کے بعد قائم رہتی ہے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی چہرے پر جو طمانینت اور اطمینان اور راحت اور سکون اور مسکراہٹ رہتی ہے، دراصل وہ اس کے اس مشاہدے کی عکاس ہوتی ہے جو اس کو مرتے وقت اللہ نے کرا دیا ہے، یہ تمہاری منزل ہے۔ دوسرا، خوبصورت ملائکہ کو دیکھ کے اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اس کی مسکراہٹ میں روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے لیے پرواز روح کی تکلیف اسے نہیں محسوس ہوتی،
अच्छे मंजर के देखने में वो मुब्तला होता है। मगर दूसरी हदीस में ये है कि जन्नती शख्स को जन्नत के साथ उसको दोजख भी दिखाई जाती और बताया जाता है अगर तू अच्छे अमल न करता और शुक्रगुजार न होता तो तेरा ठिकाना ये दोजख थी, ताकि वो अल्लाह का शुक्रगुजार ही बना रहे। और दोजख में जाने वाले शख्स को उसके दोजख के ठिकाने के साथ इधर जन्नत दिखाई जाती और बता दिया जाता है कि अगर तू अल्लाह की फर्मा बरदारी की जिंदगी बसर करके आता तो तेरा ठिकाना ये दोजख न था, ये जन्नत तेरी जगह मुकर्रर थी। मगर अफसोस कि तूने अपने आप को इससे मारूम कर लिया। उस वक्त उस शख्स को मंजर दोजख का देखकर और अपनी मौत और माँ बाप के हालात देखकर वो अफसोस करता है और वहीं कहता है बारी ताला मुझे होश आ गई, मुझे दोबारा जिंदगी दे। उसकी रूह परवाज के वक्त कहती है कि मौला मुझे एक मोहलत दुनिया में दोबारा दे दे, अब मैं जिंदगी तेरी इताअत में और तेरी फर्मा बरदारी और बंदगी में बसर करके आऊंगा। उस वक्त उसको फरिश्ते बताते हैं नहीं, वो मोहलत एक बार मिलनी थी, वो खत्म हो चुकी, अब दोबारा पलट कर जिंदगी नहीं मिल सकती। इसलिए ये वक्त इंसान कहता है कि अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। यानी आज ये बात सुन और समझकर अगर हम ये फिक्र पैदा नहीं करेंगे और अपने अमल में एक तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर तो मौत का बुलावा किसी वक्त आ सकता है। आप और हम सुबह शाम देख रहे हैं, सुबह शाम। अभी कल हमारे एक साथी नूर हुसैन साहब थे, यानी खाना खाने के दौरान हिचकी आई और दुनिया से रुखसत हो गई। हमारे कोई साथी ईरान गए हुए थे, उनके पास सुबह शाम आप देखते हैं जवान लोग हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सफर है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मौत वाक़ हो रही है। अब मौत का आना एक इतना अजीब अमर बन गया है कि किसी लम्हे इंसान को खबर नहीं कि उसकी रूह परवास कर जाए। तो वो जो किसी वक्त भी आ सकती है उसकी तैयारी हमने क्या की है। और ऐन उस वक्त जब मौत के लिए रूह कफ़स उनसरी से परवास कर रही होगी और मलाइका रूह कब्ज करने लिए आ चुके होंगे, उस वक्त इंसान पछतावे मुब्तला होकर कहेगा कि मौला मुझे एक मौका दे दे कि मैं वापस चला जाऊं। उसे उस वक्त बता दिया जाएगा कि मौका खत्म हो गया। उसकी रूह परवास करती है, ये उसकी मौत का वक्त है। मौत के बाद कब्र में जाने तक जो कुछ उसके साथ हम करते हैं उसकी रूह देख रही होती। वो अपने ऊपर रोने वालों को पहचान रहा होता है, गुस्ल देने वालों को पहचानता है, जनाजा उठाने वालों को पहचानता है, कब्रिस्तान तदफीन करने वालों को पहचानता है। अगर वो दुनिया में अपनी कब्र और आखिरत के लिए कुछ बनाकर जा रहा है और अगली जिंदगी संवार कर जा रहा है, तो जो जो उसकी मैयत घर में उसको देर गुजरती है, हम लोग अइज़ा अकारिब के इंतजार में देर करते रहते हैं। उसकी रूह चीखती है क्योंकि वो उधर जन्नत देख रही है, मलाइका उसके इंतजार में खड़े हैं, हूरें बहिश्तें इंतजार में खड़ी हैं, सिद्दीकीन शुहदा औलिया और उसके जन्नती साथियों की रूहें इस्तकबाल में इंतजार में खड़ी हैं। और सबसे बढ़कर आला इल्लीयीन के मुकामात उसकी आंखें देख रही हैं। वो चीख चीख कर कहती है कि मुझ पर जुल्म न करो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, मेरा इंतजार हो रहा है। अगर उसने इस दुनिया में कुछ नहीं बनाया और दुनिया में ही गुम होकर फना कर दी, जिंदगी दुनिया के ख्याल में ही उसने फना तबाह कर दी, तो फिर उसको आगे चूंकि तबाही नजर आ रही है, उसकी रूह चीखती है। जब उसका जनाजा उठा के ले जाया जा रहा होता है, वो चीखती है कि मुझे वापस ले चलो, मुझे कब्र में न ले जाओ, बच जाऊं। मगर अब उसकी जिंदगी का और उसके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। जनाजे के बाद जब उसको कब्र में रखा जाता है तो कब्र में रखने से अब उसकी बरज़खी जिंदगी का आगाज हो जाता है, अगली जिंदगी का। कब्र में रखते ही उसको दोबारा जिंदा कर दिया जाता, दोबारा जिंदा हो जाता। मोमिन है या काफिर, मुत्तकी वली है या फासिक व फाजिर, उसको बरज़खी हयात दे दी जाती, एक नई जिंदगी दे दी जाती। रूह उसके खास ठिकाने पर उसके मुकाम व मर्तबा के मुताबिक भेज दी जाती। जिस्म उसका कब्र में जैसे आप लिटा के आते हैं लिटा हुआ होता है, और यहां एक बरज़ख की उसको कामिल शऊर के साथ नई जिंदगी दे दी जाती। और हदीस पाक में है कि अभी दफन करने वाले लोग उसको दफन करके वापस मुड़ते हैं और उनके जूतों की आहट, कब्र से मुड़ने के बाद उनके जूतों की आहट वो मैयत सुन रहा होता है कि फरिश्ते उसको आके उठा देते। ये बुखारी शरीफ में, मुस्लिम में
یعنی بس وہی لمحہ ہے اس کی موت کا جو اس کی روح نے پرواز کیا اور غسل کفن سے لے کے دفن تک کا وقت گزرا. یہ اس کا لمحہ تھا. بس قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے ہم مڑے، اس کو زندگی برزخ کی زندگی نہیں شروع ہو گئی. اس کو ملائکہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ بٹھا دیتے ہیں اس کو. اب یہ اس کا برزخی جسم ہوتا ہے، یہ اس کا برزخی جسم ہوتا ہے، اور پھر اس سے وہی سوالات کرتے ہیں. وہ 3 سوال جو آپ نے سن رکھے ہیں ان میں نہیں جاتا، صرف یاد دہانی کرا دیتا. مر ربوں کا پہلا سوال ہوتا ہے، بتا تیرا رب کون ہے. اب وہاں اسی شخص کو اس سوال دینے کی توفیق ہوگی جس نے زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی اور تابع داری اور اس کی معرفت میں بسر کی ہوگی. اس وقت ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں سمجھ ہم کہہ دیں گے نا ہمارا رب اللہ ہے، مگر ہر کس و ناکس جو آج کہہ سکتا ہے یہ قبر میں کہنے کی توفیق اس کو نہیں ہوگی. قبر میں وہی کہہ سکے گا جس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اس کی پہچان میں گزاری. وہ کہے گا اللہ ربی. پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. جس نے دین کو زندگی میں پہچانا اور دین پر عمل کیا اور دین کو زندگی میں برقرار رکھا، وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. اور جو آدمی اللہ کا نافرمان تھا اور جس نے زندگی میں اللہ کو نہیں پہچانا اور زندگی میں اللہ کے دین کو نہیں برتا، وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا. ہر مومن و کافر اور ہر متقی ولی اور فاسق و فاجر، ہر شخص کو حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا قبر میں. اور ملائکہ اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو شخص ہیں جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا دنیا میں تیرا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. اب جس نے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ کوئی شناسائی پیدا کی ہوگی، ان کی غلامی زندگی میں اپنائی ہوگی، ان سے عملاً کوئی نسبت اور تعلق بنایا ہوگا، وہ پہچان لیتا ہے کہ ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے زندگی میں ان سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق نہیں بنایا، وہ وہاں بھی کہہ دیتا ہے افسوس میں نہیں پہچانتا. بس اس تیسرے سوال پر فیصلہ ہو جاتا ہے. تیسرے سوال پر اب یہ سوال تو 3 ہیں مگر اس کے جواب میں اس کی پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا. سوال 3 ہیں مگر جواب کی توفیق انہی کو ہوگی جس نے ان تینوں سوالوں کے مطابق زندگی بسر کر لی. یعنی جواب پوری لائف ہے، اس کا جواب پوری زندگی ہے. جس نے ان تینوں سوالوں کے مطابق زندگی بسر کر لی وہ جواب دے پائے گا. جس نے زندگی ان کے مطابق بسر نہیں کی وہ جواب دینے سے قاصر رہے گا. پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو جواب نہیں دے سکتا فرشتے عذاب کے دوزخ کی آگ کے گرز اٹھا لیتے اور اسی لمحے اس دوزخ کی آگ کے گرزوں سے اس کو عذاب شروع کر دیتے. قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اتنی کہ اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو بھینچ کر توڑ دیتی ہے، اور اتنا سخت دباؤ اور قبر کا ہوتا ہے کہ اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور وہ قبر اس کے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے، اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کے لیے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ اجمالی امتحان ہے، یہ ہمارا اجمالی، جس میں سوال صرف 3 ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیل زندگی کی نہیں پوچھی جا رہی، مگر اس کا جواب وہی لوگ دے رہے ہیں جو پوری زندگی ان سوالوں کے مطابق بسر کر کے جا رہے ہیں. اور جو لوگ پہچان لیتے ہیں اللہ کو، اپنے دین کو، اپنے رسول کو اس زندگی میں اور اپنی زندگی اس کے تابع کر لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں قبر میں معرفت عطا کرتا ہے. اور جب وہ پہچان لیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پھر اس کی قبر کھول دی جاتی. 70 گز، 40 گز سے لے کے 70 گز تک اس کی قبر کو اسی لمحے کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف اس کی قبر میں دائیں طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اور عذاب پانے والے کی دوزخ کی طرف بائیں طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس کو دوزخ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور صبح و شام اس پر دوزخ کی آگ تازہ بتازہ آتی رہتی ہے، اور ایک عذاب آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے اس میں.
اور جو لوگ پہچان لیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں حضور السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور دین کو پہچان کر دین کا حق ادا کر لیتے ہیں، ان پر ثواب شروع ہوتا ہے اور کھڑکی جنت کی طرف انہیں کنیکشن مل جاتا ہے اور اس کی روح جنت کی اعلیٰ علیین میں گھومتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو قبر ایک جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے، اب قیامت تک اس کے لیے جنت کی راحتیں۔ یہ اجمالی سوال و جواب قبر کا آخرت کے ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کو، تفصیلی سوال و جواب کا ایک ابتدائیہ ہے، یہ علامت ہے اس کے مستقبل کی۔ پھر یہ یہاں سے قیامت کے قریب اللہ پاک پھر اس جسم کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے، ریکانسٹیچیوٹ ہوتا ہے ہمارا جسم، ریکانسٹیچیوٹ ہوتا دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ریکانسٹیچیوٹ ہوگا، اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ہر وقت اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ماں، چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی ماں جس کا بچہ چھاتی کا دودھ پیتا ہو، وہ اگر دال کھا لے، چاول کھا لے یا چنے کھا لے اور بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاول، چنے یا دال اس بچے کے پخانے سے ثابت نکلتی۔ ماں نے، آپ دیکھتے ہیں یہ صبح شام، ماں نے جو چیز کھائی اس نے چبائی، وہ ثابت نہ رہی، وہ چبا کے اندر گئی، اس کے ساتھ اس کی بہت ساری اور دیگر کیمیکلز ملے، سیکریشنز ملی، میدے میں گئی، وہاں اس میں کیلوس اور کیموس مختلف سٹیجز آتی ہیں، وہ بنتے گئے، ان میں ملا، وہ سارا زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن گیا، وہ خوراک جزو بدن بنی، اسی میں سے کچھ خون بن گیا، اس میں سے کچھ دودھ بن گیا، اور وہی خون بن کے پورے جسم کا حصہ بن گیا، اسی میں سے گوشت بنا، پورے جسم میں وہ ایبزارب ہو گیا، اس کے کچھ اجزاء دودھ میں آئے اور کچھ غذا کی شکل میں باقی اس کا فضلہ بن کے نکل گئے، وہ دودھ بچے نے پیا، اور دودھ پھر ریورس وہ میدے سے گزرتا ہوا انہی مرحلوں سے گزرا، اور جب وہ اس میں سے کچھ حصہ فضلہ بن کے نکلا تو اس کی ماں کے کھائے ہوئے چاول اور دال اور چنے بالکل ثابت ریکانسٹیچیوٹ ہو کے دوبارہ آ گئے۔ یہ زندگی اور موت کا ایک منظر ہے جو ماں سے بچے کے اس پروسیس میں اللہ ہر روز دکھاتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب جسم کے سارے اجزاء تحلیل ہو گئے ہوں گے تو دوبارہ ریکانسٹیچیوٹ ہو کر جسم کیسے وجود میں آ جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہر روز ہماری خوراک کے اور اجزاء تحلیل ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، جسم کے حصے بن جاتے ہیں اور ریکانسٹیچیوٹ ہو کے پھر جسم سے نکلتے ہیں، اس طرح اللہ پاک جو ہر روز یہ نظام بنا کے دکھاتا ہے تو اجزاء کے تحلیل ہونے کے بعد ہمیں ریکانسٹیچیوٹ کر دے گا، اور پھر ان جسموں کے ساتھ اس شعور کے ساتھ ہم قیامت کے دن پڑے کھڑے ہوں گے۔ پھر قیامت کا جو عالم عقبہ ہے، اس عالم عقبہ کے لیے پھر سب سے پہلا مرحلہ ایک صراط کا آتا ہے، پل ہے۔ وہ پل صراط سے جب مومن گزریں گے تو وہ کافر کے لیے، فاسق اور فاجر کے لیے دوزخ میں گرنے کا بھی باعث ہوگا، اور مومن جب گزرے گا تو دوزخ نیچے سے چلائے گی، کہے گی کہ جلدی گزر جا، تیرے نور کی شعاؤں سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اے مومن، اے نیک اور صالح بندے، تیرے نور کی شعاؤں سے میری آنکھ بجھ رہی ہے دوزخ کی، جلدی گزر جا۔ تو مومن بڑے آسانی سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر میزان کے مرحلے آئیں گے جس میں ہمارے چھوٹے بڑے سارے اعمال تولے جائیں گے، اس میں شفاعت کے مرحلے آئیں گے، بالآخر جنت و دوزخ کے فیصلے میں بات منتج ہوگی۔ تو یاد رکھ لیں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، دوزخ سے نکل کے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ جو مسلمان ہے، گناہگار، نافرمان، آخرت کو بھولا ہوا جو نافرمان ہے، جو مجرمانہ زندگی، جس نے گناہ کی زندگی بسر کر لی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر لی، آخرت سے بے پرواہ ہو کے زندگی بسر کر لی، ان مراحل سے گزرنے کے بعد اس کے لیے بھی دوزخ ہے، مگر اس کے دوزخ اور کافر کے دوزخ میں فرق یہ ہے کہ کافر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان اپنا قلیل یا طویل زمانہ دوزخ کی اذیتوں کو اور عذاب کا بسر کرنے کے بعد بالآخر منتقل کیا جائے گا جنت۔ مگر وہ دوزخ کی ہولناکیاں اور وہ عذاب، وہ اذیتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس میں سے وہ بھی گزرے گا اگر وہ اپنی آخرت کو اس دنیا میں بہتر نہیں کرتا۔ اب اس مرحلے کی طرف ہم قرآن مجید میں کے بعض مقامات جو دونے ہیں میں وہ بیان کروں گا، آپ بالکل اپنی توجہ
یعنی دنیا کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں، اپنے آپ کو غرق کر لیں، فنا کر لیں اور مستغرق کر لیں قرآن مجید کے اس بیان میں اور اس تصور میں اس کا قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے، تاکہ اس کو اچھی طرح ہم سنیں، کانوں سے اور دل میں اتار لیں۔ یہ تو قرآن مجید نے اس برزخ کا ذکر کیا جس کا میں نے بیان کیا۔ یہ سورہ مومنون میں فرمایا حتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ میں نے ذکر کیا پہلے کہ جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دے مولا، اب میں اچھی زندگی بسر کر کے آؤں گا۔ یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ان پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر جو کچھ پچھلی زندگی میں چھوڑ دیا تھا میں نے وہ نیک کام اب میں کر کے آؤں۔ تو حکم ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، وہ نہیں بھیجے جائیں گے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بھی اس کی ایک بات ہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ورنہ اس کو اگر دوبارہ بھیج دیا جائے تو دنیا اتنی بدبخت ہے کہ یہاں کے پھر خدا کو بھول جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہنا اس کا بات ہی بات ہے کہ مولا مجھے پھر بھیج دے، چونکہ زین للناس، یہ جو مال و دولت کی محبت اس کے اندر گر گئی ہے، بیوی بچوں کی محبت اس کے اندر جڑ گئی ہے، دنیا کی راحت اور آسائش کی محبت جو اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، طاقت اقتدار کی محبت جو اس کے اندر آ گئی، یہ اتنے برے بدبختی کے لالچ ہیں کہ اگر وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ کر پلٹ آئے اور قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب دیکھ کر اس کو پلٹا دیا جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر پھر وہ بھول جائے۔ اسے کہا جائے گا کہ نہیں تو اپنا وقت گزار کے آیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ کا تصور قرآن مجید سے بیان کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ ان کے پیچھے وہ دوبارہ تو نہیں اٹھائے جائیں گے مگر ان کے سامنے ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، وہ عالم برزخ کی طرف دنیا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے اور دوسری طرف قیامت ہے، وہ بھی پردے کے پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ بس وہ قیامت کے دن تک جس دن دوبارہ جی اٹھیں گے وہ پس پردہ ایک زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں، اس پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، یعنی اس برزخی زندگی سے نکلیں گے اور قیامت کے انعقاد کا اعلان ہوگا۔ انعقاد قیامت کا اعلان سور پھونکنے سے ایک آواز آئے گی بہت بڑی، وہ اعلان انعقاد قیامت ہوگا۔ تو فرمایا جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت بپا ہو جائے گی تو اس دن کوئی قرابت نہیں رہے گی، تو اس روز ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ کوئی کسی سے کسی کا حال پوچھے گا، سب رشتے کٹ جائیں گے، والدین اور اولاد کے رشتے کٹ جائیں گے۔ ہم دو ہی مقاصد کے لیے سارا کچھ کما کے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، یا اپنی اس زندگی کو آسائش دینے کے لیے یا بعد میں اپنی اولاد کو آسائش دینے کے لیے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو کمایا اور چھوڑا، نہ ہم نے اگلی زندگی کے لیے اس کے ذریعے آسائش پیدا کی اور نہ جس اولاد کے لیے سارا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہاں تمہیں پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا بنا، وہاں تو جو کوئی اپنے لیے کما کے لایا ہے وہی کام آئے گا۔ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس کی اپنی کمائی اعمال اس کے جو ہیں اور اس کے تقوی اور اس کا انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنا اور آخرت کی فکر میں زندگی گزارنا، یہ جو اس کے اعمال ہوں گے یہ پرڑے میں رکھے جائیں گے، اور جس شخص کے وزن اور اعمال بھاری ہوں گے وہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خاسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اعمال کا، جس کا پلہ اعمال کا ہلکا ہو جائے گا، ان کی اللہ کے نزدیک تو ان کی کوئی قدر نہیں، اور وہ لوگ اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال چکے اور وہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جھلس دے گی اور اسی جہنم میں رہ کر وہ بد شکل ہو جائیں گے، بد شکل۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون،
اور ان سے بار بار کہا جائے گا کیا تمہیں یہ ساری میری باتیں دنیا میں زندگی میں نہیں بتا دی گئی تھی مگر تم نے ان کو عملاً جھٹلا دیا. تمہیں بتا دی گئی تھی مگر تم نے جھٹلا دیا گیا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اس وقت وہ اللہ کے حضور رو کے التجا کریں گے اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا تھا, ہمیں یہ یاد دلایا گیا تھا, تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے بتائی اور سنائی گئی تھی. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, اللہ پاک پوچھیں گے کیا میری آیتیں پڑھ کر تمہیں نہیں بتائی گئی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, تو تم نے کیوں یہ بات اپنے ذہن میں نہ اتار لی؟ وہ کہیں گے مولا ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی, شقاوت غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب بے شک ہم سے گناہ ہوئے مگر ہمیں اب آگ سے دوزخ سے نکال کر پھر واپس ہمیں بھیج دے, اگر دوبارہ بھی ہم نافرمانی کر کے آئیں تو ہم قصوروار ہوں. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ پاک انہیں فرمائیں گے نہیں اب دوزخ میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو. اب دوزخ میں آگ میں پھٹکارے ہوئے جلتے ہوئے پڑے رہو اور خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرو. اور دوسری طرف فرمایا انہو کان فریق من عبادی. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک طرف یہ لوگ ہوں گے, ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ وہ میرے ایسے بندوں کا بھی ایک طبقہ ہوگا جو عبادتیں کر کے اللہ کی وہ راضی کر کے اس کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہوں گے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو ہمیں معاف فرما دے, ہم پر رحمت فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ان سے پوچھیں گے قال کم لبستم فی الارض. میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی تھی, آپ کو یاد ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے اور ہمارے اس عرصے حیات کی حقیقت کیا ہے. اب قرآن مجید اس پر آ رہا ہے. قال اللہ پاک پوچھے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین, ذرا بتاؤ تو صحیح کتنے سال زمین میں رہ کے آئے ہو. ایک ایک بات اللہ پاک ہم سے ذکر فرما رہے, ایک ایک جملہ جو ہمیں سنایا جانا ہے وہ قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. اللہ پوچھے گا بتاؤ تو صحیح زمین میں کتنے سال کیا اندازہ گزار کے آئے ہو. اب اس وقت وہ چکے اصل زمانہ اور پیریڈ اور ٹائم کا پیمانہ دیکھ چکے ہوں گے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے مولا تعالی ہم تو زمین میں صرف ایک دن یا اس کا کوئی تھوڑا سا حصہ گزار کے آئے ہیں. یہ 50 60 70 100 سال کی زندگی اس وقت ہم خود ایک دن کے تھوڑے سے حصے کی مانند دیکھ رہے ہوں گے. ہم ایک دن یا کوئی تھوڑا سا حصہ گزار کے آئے ہیں. فاسأل العادین, تو گنتی والوں سے پوچھ لے, وہ فرشتے جو گنتی جانتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ اصل کتنا وقت گزار کے آئے ہیں. اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. ارشاد ہوگا ہاں تمہیں دنیا میں بہت ہی تھوڑی مدت اور مہلت گزاری ہے, کاش تم جانتے ہوتے. جو کچھ میں نے بیان کیا اب وہ قرآن مجید پر آ گیا. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں تم نے دنیا میں بہت تھوڑی سی مدت گزاری ہے. انکم کنتم تعلمون, کاش تم جان لیتے اس بات. آج اس حقیقت کو جان لینے کا وقت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم اس وقت یہ خیال کیے ہوئے ہو کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی عزت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں, ہم اللہ کی طرف سوچ لو کہ لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے حضور ہم سے پوچھا جانے والا ہے. پھر ہماری زندگی کے بعد جو آگے انسانوں کو 2 طرح کی زندگی ملنے والی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یوما, مرنے کے بعد جو دن ہوگا آخرت کا دن, یومت, اور یہ آخرت کا دن میں نے عرض کیا کہ قبر سے من وجہ شروع ہو جائے گا. من وجہ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ آخرت کا جو دن ہے اس میں بعض چہرے نورانی اور روشن ہو جائیں گے, بعض چہرے چمک اٹھیں گے
روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ اور بھیانک ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. یہ باتیں کافروں کے لیے صرف نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے. تو فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے بے نور، سیاہ اور بھیانک کر دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تم نے کافروں جیسی زندگی گزار لی؟ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مسلمان ہو جانے کے بعد کافر رہے؟ اشارہ اس امر کی طرف کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تو تمہاری زندگی کا سارا رخ اور انداز بدل جانا چاہیے تھا. ایمان لانے کا تو معنی یہ تھا کہ تم اپنی موت کو اور آخرت کو مقدم سمجھتے اور اپنی پوری زندگی اپنی آخرت کے تابع کر کے بسر کرتے. اور کفر یہ تھا کہ تم موت اور آخرت کو بھول کر اس دنیا کو ہی اپنی آخری منزل تصور کر لیتے. تو افسوس کہ تم ایمان بھی لائے اور پھر بھی کافر رہے. تو فرمایا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ایک عملاً، اب جو کفر یعنی انکار تم میری الوہیت کا، میرے احکام کا عملاً کرتے رہے ہو، اب اس کا مزہ چکھو، اپنے کفر کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے روشن کر دیے جائیں گے، منور کر دیے جائیں گے، ان چمکتے ہوئے چہروں والوں کو کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، آؤ تمہیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے. ہم فیہا خالدون، تم اللہ کی رحمت کی جھولی میں ہمیشہ رہو گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں اور آیتیں ہیں، ہم تمہیں حق سجھانے کے لیے بار بار پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے. اب اس کے بعد یہ سورہ آل عمران کا مقام تھا. اب سورہ آراف، میں نے اب ترتیب سے قرآن مجید کے بعض مقامات آیتوں اور ترجمے کے سناتا جاؤں گا تاکہ قرآن کے تصور سے پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے. اور اللہ نے سوال بھی یہ کرنا ہے کہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی تھی، ہم اللہ کی آیتوں کو جان لیں کہ اللہ کی آیتوں نے ہمیں کیا بتایا ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف دوزخ ہوگی، ان کے درمیان ایک بڑی فصیل اور دیوار ہوگی جس مقام کو آراف کہا جائے گا. فرمایا جائے گا کچھ لوگ اصحاب آراف ہوں گے، اس دیوار پر کھڑے ہوں گے کہ جو اتنے نیکوکار بھی نہیں ہوں گے کہ جنت میں جا سکے اور دوزخ سے بھی بچ گئے ہوں گے، وہ آراف میں ٹھہرائے جائیں گے. اور وہ ادھر نظر ماریں گے ان اپنے ساتھیوں کو جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اور وہ ان کو پہچان لیں گے، ان کی شکلوں سے ان کی پہچان ہوگی. وہ ان سے پوچھیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، وہ جو دنیا میں ان کے ساتھی تھے، مختلف جماعتوں، مختلف تنظیموں، مختلف دڑوں کے ساتھ منسلک تھے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ مقام قرآن مجید کا آ رہا. ہم دنیا میں عزت اور سرخروئی لینے کے لیے اپنی سنگتیں، اپنے دھڑے، اپنی جماعتیں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اس پر بھی آخرت میں سوال ہوگا، اس پر بھی آخرت میں سوال ہوگا. اور جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے ان سے اہل آراف پوچھیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تم جن جماعتوں میں تھے آج وہ جماعتیں تمہیں دوزخ سے نہیں بچا سکی. یہ اہل آراف سوال کریں گے. وما کنتم تستکبرون، اور تم دنیا میں جو اب ان سنگتوں پر بڑی بڑائی اور تکبر کا اظہار کرتے تھے، وہ تکبر بھی تمہیں دوزخ سے نہ بچا سکا. تمہیں اپنی جماعتیں، اپنے دھڑے اور جماعتیں، پارٹیاں اور سنگتیں اور تکبر اور بڑائی کے گمان، گمنڈ، یہ سب چیزیں مل کر بھی دوزخ سے نہیں بچا سکی تمہیں. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. پھر وہ اب یہ جو دنیا میں ہم دھڑے بندیاں میں مبتلا ہیں، وہ غریب لوگوں کی طرف جنہیں دنیا میں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حقیر جانتے تھے، کمزور جانتے تھے، اور جن کے بارے میں وہ یہ سمجھ رکھے تھے کہ ہمیں بڑا مال و دولت اور بڑی طاقت اور قوت اور اقتدار ملا ہے، لہذا اللہ ہم سے راضی ہے. اور یہ جو غریب ہیں اور کمزور ہیں اور پریشان حال ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا تو انہیں ہمارے جیسا نہ کر دیتا. ان کی غربت اور کمزوری کو تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی رضا ان کو نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کو بھی نعمتیں دے دیتا. ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور اتنی بڑی بڑی سنگتیں اور بڑے بڑے دوستیاں اور دھڑے دیے، اس کا مطلب اللہ کی ہمارے اوپر رحمت.
پھر وہ ان غریبوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ جنہیں دیکھ کر دنیا میں وہ حقارت کی نگاہ سے کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو وہ نعمتیں نہیں دی جو ہمیں دی ہیں. اشارہ کر کے کہیں گے اہاؤلا، کیا یہی وہ غریب نہیں ہے؟ یہی وہ غریب اور کمزور لوگ نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی انہیں تو کوئی رحمت اور نعمت نہیں پہنچی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. دیکھ لو آج یہ جنت میں پڑے ہیں اور تم دوزخ میں پڑے. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ان غریبوں کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ تمہیں دیکھ کر جو لوگ دنیا میں طنز اور حقارت کی نگاہ سے طعنہ زنی کرتے تھے، اے غریبوں کمزوروں، تم نے چونکہ اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کی بندگی کی زندگی بسر کی ہے، تم جنت میں چلے جاؤ. گویا نہ کسی کی غربت اور کمزوری اسے جنت میں جانے سے روک سکے گی، نہ کسی کی عمارت اور مالداری اسے دوزخ سے نکلنے میں کام آئے گی. دوزخ سے نکلنے میں بھی اس کا تقوی اور اس کا دین کام آئے گا، اور اس کو جنت میں جانے کے لیے بھی اس کا تقوی اور اس کی دینداری کام آئے گی. اور پھر وہ جو دوزخ میں جلنے والے ہوں گے ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کے دوست بھی ہوں گے دنیا میں. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. دوزخ میں جلنے والے جنت میں اپنے دوستوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تمہیں جنت کے چشموں کا جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اور اللہ پاک نے بڑی بڑی اعلیٰ نعمتوں کا جو رزق عطا کیا ہے، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی گرا دو اور تھوڑا سا رزق میں سے حصہ ہمیں بھی دے دو. وہ جواب دیں گے نہیں، کہ جو اللہ سے کفر کرتے آئے ہیں اور نافرمانی کی زندگی بسر کرتے آئے ہیں اور جن کا مقدر دوزخ بنا دیا گیا ہے، جنت کے ٹھنڈے پانی اور نعمتیں رزق اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بات سمجھنے والی، یہ دوزخ میں جلنے والے اور مانگنے والے پانی اور رزق اور جن کو انکار کر دیا جائے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ بد نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا، جنہیں اپنے دین کو سیریسلی نہیں لیا تھا، اپنے دین کو سیریسلی نہیں لیا تھا، کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کے عیش و آخرت نے انہیں ایسا مغرور اور ایسا گم کر دیا تھا کہ وہ آخرت کو بھول گئے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. یہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا، یہی دھوکہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان دنیا کی آسائشوں اور آراموں نے اور مال و دولت نے اور محبتوں اور رغبتوں نے ہمیں آخرت بلا دی ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جسے دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہوگا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اور وہ دنیا میں ایسے گم ہوں گے کہ وہ آج کے دن کی ہماری ملاقات کو بھول گئے ہوں گے. انہیں عملاً یاد نہیں رہی ہوگی کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی اور اللہ سے روبرو گفتگو کرنی اور اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم نے ان کو اسی طرح بھلا دیا جس طرح دنیا میں وہ ہم کو بھلا گئے تھے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ سورہ آراف کا مقام تھا. اب اس کے بعد سورہ نحل میں سے قرآن فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تابع فرمانی اور اس کی بندگی میں وقت زندگی گزاریں گے، ان کے لیے فرمایا جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون. فرمایا کہ ان کے لیے جنت فردوس اور جنات عدن ہے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں وہ داخل ہوں گے اور ان باغات اور جنتوں کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ، اور جو کچھ چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کا بدلہ ہی پرہیزگاروں اور متقیوں کو عطا فرمائے. الذین تتوفاہم الملائکہ، ایک وہ مقام میں نے بیان کر دیا کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول گئے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملائکہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولا ہمیں دوبارہ زندگی دے دے. میں نے آیت بتا دی. اب یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آخرت کما لی. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب وہ لوگ جنہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی اور فسق و فجور سے بچے رہے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کی زندگی گزاری،
جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے آ کر یقولون السلام علیکم، فرشتے ان کو آ کر کہتے ہیں تم پر سلام ہو، فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم چونکہ اچھے عمل کر کے دنیا میں آ رہے ہو لہذا یہ جنت دیکھو اور روح کے پرواز ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کو موت روح کے قبض ہوتے ہی ملائکہ سلام کے ساتھ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جنت کی خوشخبری سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بے پایاں کامیابی، اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کے ساتھ کامیابی یہ ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی کامیابی عمل کرنے والوں کے لیے ہے، بس لوگوں عمل کرو، لوگوں عمل کرو۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیا اگر تم نیک عمل کر کے آؤ تو اللہ تمہارا میزبان ہوگا، فرشتے تم پر سلام کہیں گے، جنت میں جب تم آؤ گے تو آتے ہی تمہاری اللہ کی طرف سے دعوت کی جائے گی، نزلاً، سب سے پہلے جنت میں اللہ کی طرف سے دعوت کی جائے گی اور سلام کے ساتھ تمہارا استقبال کیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے آج میں تمہارا میزبان ہوں، تم مہمانوں کی طرح جو چاہو اس دعوت سے کھاؤ۔ پھر فرمایا اس اذالک خیر نزلا، بولو یہ اللہ کی طرف سے مرنے کے ساتھ ہی جو تمہاری جنت اور آخرت کی اعلیٰ مہمانی ہو رہی ہے، کیا یہ مہمانی بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا وہ درخت جو گناہ گاروں کے لیے عذاب کے طور پہ تیار کیا گیا ہے، بولو کون سا بہتر ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے زقوم کے اس درخت کو ظالموں یعنی نافرمانوں کے لیے آزمائش کے لیے بنایا، اور وہ درخت کیا ہے؟ انھا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، گناہ کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں اور دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول جانے والوں، نیکوکاروں اور دنیا میں آخرت کمانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے میزبانی کا اعلان ہے، اور دنیا میں آخرت کو بھول جانے والوں کے لیے شجرۃ الزقوم کی دعوت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے پیدا ہوتا ہے، دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے، طلعھا کانہم رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے اس درخت کے اتنے بدحیت ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، ڈراونے اور بدحیت خوشے ہیں، اور وہ سانپ کے پھن کی طرح لگتے تاکہ آدمی دیکھتے ہی ڈر کے چیخ مارے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پس وہ دوزخ میں جانے والے، نافرمانی کرنے والے اس درخت میں سے کھائیں گے اور پھر اسی سے ہی انہیں اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو اس غذائے زقوم کے ساتھ ملا کر سخت کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، اور وہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا کہ اس کے پیتے ہی انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں، انتڑیوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اب اللہ پاک فرماتا ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا اور پینے کے لیے سخت گرم کھولتا ہوا پانی جو انتڑیوں کو ٹکڑے کر دے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو آگ کے انبار میں دھکیل دیا جائے گا، جس میں زقوم کے کھانے اور گرم پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ ان کو آگ سے نکالا جائے گا۔ زقوم کا درخت عذاب میں کھانے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا پینے کو ملے گا، پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بولو یہ دعوت اچھی ہے یا میری دعوت اچھی ہے جو میں اپنے مقبول بندوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سورہ زمر میں آگے آتا ہے، اللہ پاک پھر دونوں کا موازنہ کر کے زندگی کے دونوں رخ دکھا رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں نے دونوں رنگ تمہاری اگلی زندگی کے بتا دیے، جو کچھ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کو نیک اعمال والوں کا بھی منظر دکھا دیا اور بد اعمال والوں کو ان کا بد منظر بھی دکھا دیا، اور اس کے بعد اب تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ زندگی کس طرح بسر کرنی۔ مگر افسوس کہ ہم نے سرے سے اللہ کے پیغام کو ہی بھول دیا ہے اور شرمساری کی زندہ راستہ اپنا لیا۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا،
یہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور آگے مقام میں آتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے بھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کافروں اور نافرمانوں میں پھر فرق یہ ہوگا کہ وہ دھکیلے جانے کے بعد ہمیشہ رہیں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے گناہوں کی اور نافرمانیوں کے مطابق رہیں گے. فرمایا ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے دروازوں پر جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تو دوزخ کے دروازوں کے بواب کہیں گے کہ کیا اللہ نے جو رسول بھیجے تھے انہوں نے آ کے اللہ کے یہ سارے پیغام اور یہ آیتیں تمہیں بتا نہیں دی تھی؟ اور جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کیا اللہ نے تمہیں اس سے زندگی میں ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہم مانتے، ہمیں سب کچھ بتایا گیا تھا، ہمیں اس منظر سے اس انجام سے ڈرایا گیا تھا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی، لیکن اللہ پاک کا جو حکم ہے عذاب کا وہ سچا ثابت ہو کے رہے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، میں نے اگلی بات کی تھی نا کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں رہو ہمیشہ. مسلمانوں کے لیے جب ہمیشہ کا لفظ بھی آتا ہے دوزخ میں اس سے مراد طویل عرصہ ہوتا ہے. جب کافروں کے لیے ہمیشہ کا لفظ آئے اس سے مراد حقیقی ہمیشگی ہوتی. یہ مسلمانوں کے لیے بھی قرآن مجید میں آیا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے مراد اتنا طویل عرصہ رہیں گے کہ گویا ہمیشہ رہنے کے مترادف ہوگا، مگر وہ حقیقی ہمیشگی نہیں ہوگی. فرمایا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اور اللہ کے تکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کی آیتیں اور احکام سن کر بھی کان نہ دھرنے والے متکبر ہے، برا ٹھکانہ. فرمایا اور دوسری طرف وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں بسر کر لی ان کو بھی گروہ در گروہ اکٹھا کر لیا جائے گا اور عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو جلوس بنا کے جنت کی طرف لے جایا جائے. دونوں ایک طرح کے منظر ہوں گے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، وہ بھی جنت کے دروازوں پر لے جائے جائیں گے، ان کے لیے بھی اسی طرح جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کے لیے جنت کے دروازوں کے جو بواب ہوں گے فرشتے وہ کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، فرشتے دروازے کھولیں گے اور کہیں گے جنتیو تم پر سلام، استقبال کریں گے. طبتم فادخلوا خالدین، تم پاکیزہ لوگ ہو، آؤ جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کی زمین ہمیں عطا کر دی اور جنت رہنے کے لیے ہمیں ٹھکانہ دیا جہاں ہم چاہیں رہیں. فرمایا بس اللہ پاک کا اجر نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ زخرف میں اللہ پاک فرماتے ہیں هل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، بس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں، یعنی بھولے ہوئے ہیں دنیا کو، اور دراصل یہ اس انتظار میں ہیں یکلخت قیامت، اور مرنے والے کی موت اس کے لیے قیامت ہے. مرنے والے کی موت اس کے لیے قیامت ہے، چونکہ قبر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے قبر دوزخ کا گڑھا، ایک کے لیے جنت کا باغ. اس کی آخرت موت سے شروع ہو گئی. اب یہ اس زندگی کے دو حصے ہیں. اس زندگی کے ایک برزخ کا حصہ ہے یوم بعثت تک، قیامت تک، اور ایک عقبہ کا حصہ ہے قیامت اور اس کے بعد تک. مگر مرنے والے کا تو آخرت کا سفر شروع ہو گیا. فرمایا کہ یہ اس کا انتظار میں ہے، مگر ان کو بتا دیں کہ ان پر قیامت یعنی قیامت بھی اور موت بھی اچانک آ کھڑی ہوگی اور ان کو خبر تک بھی نہ ہو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ان کو بتا دیا جائے کہ آخرت کا جو دن ہے تمام دوست دنیا کے رشتے، دوستیاں، محبتیں، آپس کے بھائی چارے، سارے دوست قیامت کے دن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. عدو، سب دوست، دنیا کے سارے دوست، جن دوستیوں پر آج ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، جن دوستیوں کے
بل بوتے ہم ساری زندگیاں گزار رہے ہیں. فرمایا یہ سارے کے سارے دوست اللہ اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقون، اس دن صرف ایک طبقہ رہ جائے گا جو تم سے دوستی کرے گا، وہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو متقی پرہیزگار نیکوکار لوگوں کی دوستی، سنگت، صحبت اور قربت اس دنیا میں اپنا لینی چاہیے، کیونکہ یہ سنگت اور قربت قیامت کے دن کام آئے گی. باقی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تو بتایا اور تو کچھ نہیں، اللہ رسول سے محبت ہے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر اس کے ساتھ کیا جائے گا. جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو یہ دوستیاں جو ہم بناتے ہیں یہ تو دشمنیوں میں بدل جائیں. یہ اصل ہے تو جو قیامت میں دشمنی ہو جائے گی وہ حقیقت میں آج بھی دشمنی ہے. ہم نے اس کو دوستی سمجھ رکھا ہے، اور جو دوستی قیامت میں کام آنے والی ہے وہی سچی دوستی ہے. تو کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے اور جو ان کے دوست ہوں گے، یعنی ان کی صحبت اور سنگت میں آ جانے والے ہوں گے، ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. اور یہاں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے. کیوں کہ تم وہ لوگ ہو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو ہماری آیتوں کو مان گئے تھے، ایمان لائے تھے اور مسلمانی کی زندگی تم نے بسر کی تھی. اس سنگت کا یہ فائدہ ہوتا. حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شفاعت کے باب میں، کہ اس نیک سنگتوں کے نتیجے میں جن لوگوں کے چھوٹے گناہ ہوں گے، جن کے چھوٹے گناہ ہوں گے اور شفاعت کے ساتھ جلد بخشش کا سامان ممکن ہوگا. تو حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، سیاستہ میں حدیث ہے صحیح، کہ ایک تو شفاعت حضور علیہ السلام کی ہے، ایک مومنین کی، متقین کی، اللہ کے نیک صالح بندوں کی شفاعت. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نیک صالح بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرما کر فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ. حساب و کتاب کے بعد وہ رک جائیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے کچھ دوست دوزخ میں پڑے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور بعض اوقات اعمال بھی ہمارے ساتھ مل کے کرتے تھے، بہت سی نیک کام ہماری معیت میں کرتے تھے، تو دنیا میں ہماری اور ان کی سنگت تھی. تو مولا ان سنگتیوں کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ کر ہم جنت میں نہیں جاتے. اللہ پاک فرمائے گا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا باری تعالیٰ جو کرم تو نے ہم پر کیا ہے ہماری وجہ سے ہمارے ان دوستوں پر بھی کر دے. اس لیے فرما الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. نیک سنگتیں اور نیک دوستیوں کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. ہم نے ایمان سے کہیے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی، دنیا میں اس کی فکر نہیں کی. ہماری سنگتیں یا اپنی خونی رشتوں کی سنگتیں ہیں، یا کاروباری مفادات کی سنگتیں ہیں، یا اپنی دنیاوی دوستیوں کی سنگتیں. بس یعنی ساری دوستیاں سنگتوں کا مرکز و محور دنیا کا رشتہ ہے، یا خون کا، رشتہ داری کا، دنیا کا رشتہ، وہی جو ماحول ہے دنیا کا. مگر یہ کہ ہم اخروی سنگت دنیا میں پیدا کریں، آخرت کی سنگت پیدا کریں، اور اس قربت اور سنگت کو مضبوطی سے تھام لیں اور قریب پر رہیں، اتنا تعلق رکھیں کہ قیامت کے دن وہ سنگتیں ہمارے کام آ جائیں. یعنی وہ جب ان کا فیصلہ جنت کا ہو جائے اور ہمارا فیصلہ دوزخ کا ہو جائے تو وہ سنگتیں ہماری خاطر رک جائیں اور کہیں کہ مولا نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمارے سنگتی عمل کرنے والے تھے، ہم ان کو دوزخ میں چھوڑ کے جنت میں نہیں جاتے. تو اللہ پاک فرمائیں گے تم ان کو پہچانتے ہو؟ جو دوزخ میں تمہارے دوست اور سنگتی جل رہے ہیں انہیں پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ پہچانتے ہیں. فرمایا اچھا جن جن کو پہچانتے ہو جاؤ دوزخ سے نکال کے ساتھ لے جاؤ. حدیث پاک کے لفظ، جنہیں جنہیں پہچانتے ہو جاؤ پہچان کر نکال کر جنت میں لے جاؤ. کتنا بڑا یہ سنگت، نیک سنگت کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہم نے کبھی بھول کر بھی پرواہ نہیں کی اس پر. تو فرمایا انہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری مہمان نوازی کے لیے وہاں ایک اچھی سنگتیں، اچھی بیویاں جنت میں تمہیں عطا کی جا رہی ہیں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور جنت میں تمہیں بڑے اچھے خادم دیے جا رہے ہیں،
وہ تمہارے سونے کی پلیٹیں اور گلاس لیے تمہارے ارد گرد پھرتے رہیں گے، ہر وقت تمہاری خدمت میں پوچھتے رہیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھ کو اچھا لگے وہ لے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہارے جی کو پسند آئے تمہیں جنت میں ملے گا، اور جو چیز تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دے وہی جنت میں مل جائے گی، وہ ادھر تمہاری خواہش ہوگی تمہیں جنت میں مل جائے گی، اس کا نام جنت ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا یہ وہ جنت ہے جو تمہیں اپنے اعمال کے صلے میں دی جا رہی ہے، تمہیں اپنے اعمال دنیاوی زندگی کے صلے میں دی جا رہی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں کثرت کے ساتھ تمہارے لیے میوے، پھل اور دنیا اخروی نعمتیں۔ اور دوسری طرف فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے مجرمانہ زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کی زندگی گزاری، ان کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں جل جل کر مایوس ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اللہ پاک نے فرمایا ان کا عذاب میں جلنا، ان کا تباہ ہونا، ان کی انتڑیوں کا کٹنا، دوزخ کے انبار میں جل کے تباہ ہونا، مایوس ہونا، پریشان ہونا، فرمایا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تو ان کا اپنا ظلم ہے جو دنیاوی زندگی میں کرتے آئے، اپنے کیے کا پھل کھا رہے ہیں۔ جو فصل ان نے خود بوئی تھی آج خود اس فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے داروغہ دوزخ، اے دوزخ کے مالک داروغے، بہتر ہے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، بجائے دوزخ میں جلائے رکھنے کے ہمیں موت دے دے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ وہاں بھی زندگی ہوگی، وہ کہیں گے ہمیں موت دے دے تاکہ کم سے کم اس جلنے کے عذاب سے بچ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ قال انکم ماکثون، کہا جائے گا نہیں اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں، اب زندہ رہو گے اور ہمیشہ جلتے رہو گے، اب کوئی موت نہیں، موت مر چکی۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم حق کا پیغام تمہارے پاس لائے تھے اور تمہیں پہنچا دیا تھا، مگر تم ہمیشہ حق کے پیغام سے بیزار رہے، گریزاں رہے اور دور رہے، اب اس کے انجام کو بھگت لو۔ اس کے بعد قرآن مجید سورہ دخان میں فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم، وہ جو جس کا ذکر کیا، جو گناہگاروں اور مجرموں اور اللہ کے نافرمانوں کے عذاب کی خوراک ہے۔ بے شک زقوم کا درخت وہ درخت ہے جو دوزخ کے نچلے حصے سے اگے گا۔ فرمایا طعام الاثیم، یہ کن کا کھانا ہے؟ مت سمجھا جائے کہ صرف کافروں کا، فرمایا یہ گناہگاروں کا کھانا ہے۔ یہ کن کا کھانا ہے؟ طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا ہے، نافرمانوں کا کھانا ہے۔ کل محل یغلی فی البطون، یہ غذا ایسی ہے، اس زقوم کے درخت کی خوراک ایسی، گناہگاروں نافرمانوں ایسی خوراک ہے کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح اگر چلا جائے تو جو حشر تمہاری انتڑی اور اندر کے اعضاء کا ہو جائے گا وہ اس خوراک کے ایک ایک لقمے سے ہوگا، ایک ایک لقمے سے ہوگا۔ کغلی الحمیم، اس کا کھانا ایسے ہے جیسے کھولتا ہوا پانی پی رہے ہو۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، عذاب پر مامور فرشتوں کو حکم ہوگا ان میری نافرمانی کرنے والوں کو اور گناہ سے آلودہ زندگی بسر کر کے آخرت اور آج کے دن کے انجام کو بھول کر جہاں چلے آنے والوں کو فرشتوں پکڑ لو، فخذوہ، انہیں پکڑ لو، الی سواء الجحیم، اور انہیں گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لاؤ اور اوندا دھکا دے کر دوزخ میں گرا دو، حکم ہوگا۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا دوزخ کا پانی گرایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا، اور اندر کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے انتڑیاں گل جائیں گی، اوپر کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے جلد گل جائے گی، اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ، تو بڑا عزت والا سردار اور بڑا وڈیرا بنتا ہے۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، اس سے کہو کہ لے اپنے گھمنڈ کا انجام، اپنے انکار کا مزہ چکھ، اپنے گھمنڈ کا عزیز بڑا عزت والا دنیا میں بن پھرتا تھا، آج ہم نے عزت اور بے عزتی کے پیمانے خود تراش لیے، عزت کے پیمانے
ہم نے خود تراش لیے ہیں. ہماری مالداری ہمارا گھمنڈ ہماری عزت ہے. اقتدار جاہو منصب گھمنڈ ہمارا عزت ہے. اور آگے ایک اور مقام پر آ رہا ہے, اتنے میرے بیٹے ہیں, اتنے میرے خاندان ہیں, اتنا میرا قبیلہ ہے, اتنے میرے پشت پناہ ہیں, اتنی میری معاشرے میں حیثیت ہے, یہ ہماری عزت ہے. اللہ پاک فرمائے گا اے دنیا میں عزت والے بننے والے, دیکھ تو بڑا عزت بنتا تھا, عزت والا اور سردار بنتا تھا, یہ اپنی عزت اور سرداری کا مزہ چکھ, وہ مزہ چکھ لے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ کچھ ہے جس کے بارے میں تمہیں شبہ تھا, بھولا ہوئے تھے, شک تھا, مغالطہ تھا. ہم شبہ میں ہیں. اگر شبہ میں نہ ہوتے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, قبر سے جس زندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہ قبر کیسا کوٹھا ہے, کیسی قبر ہے, کیسا گھر ہے, وہ شام جو ہمیں اعزا قارب دفنا کر پلٹیں گے, تو پہلی شام قبر میں ہم پر کیسے بیتے گی. اگر ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوتے, ایک مغالطہ نہ ہوتا, بھولے ہوئے نہ ہوتے, تو ہماری ایک رات بھی اور ایک دن بھی زندگی میں اسے بھول کر سکھ سے نہ گزرتا. ہم اس کی فکر میں رہتے ہیں, اس دنیا کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں, ہم اس سفر کو بہتر کرنے کی فکر کرتے, اگلے گھر کو بہتر کرنے کی فکر کرتے, اور اس عذاب سے ڈرتے جس کا ذکر بار بار اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا ساتھ ہی ادھر یہ نقشہ دیا جا رہا ہے, ساتھ ہی فرمایا ان المتقین فی مقام کریم مقی امین. کوئی مایوس نہ ہونا, بس تم پرہیزگار بن جاؤ میرے بندو, تم پرہیزگار بن جاؤ, میری بندگی کا توقع میں ڈال لو, دنیا میں آخرت بنا لو, اور میرے حکام کے سامنے اپنی اطاعت کی گردنیں جھکا دو, اور میری بندگی میں زندگی بسر کر لو, تو کیا ہے, تمہیں بڑی امن کی جگہیں نصیب ہو جائیں گی.